اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 226 اور 227 کا تلاوت انشاءاللہ ترجمہ اور کچھ دیر تک تفسیر کریں گے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واسطے ان لوگوں کے جو قسم کھا لیں اپنی عورتوں سے دور رہنے کی۔ تربص اربعۃ اشہر، مدت ہے 4 مہینے کی۔ فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر رجوع کریں پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ارادہ کر لیں وہ طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں۔ ان آیت مبارکہ سے جو دو گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا، آیت نمبر 223 اور 224 کے اندر، کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کو بطور قسم استعمال نہ کرو کہ تم لوگ اچھے کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لو، چاہے تمہیں اس میں کچھ تکالیف ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے اچھے کاموں کے لیے، لیکن تم اپنے آپ کو دور نہ کرو، اس سے تنگ نہ ہو اچھے کاموں سے۔ ہاں، اگر تم لوگوں نے قسمیں کھانی ہے تو برے کاموں سے دور رہنے کی قسمیں کھاؤ۔ مزید اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو شخص عادتاً قسمیں کھاتا ہے، جیسے عربوں کے اندر عادت ہے ہر بات پہ تقریباً واللہ باللہ لگا دیتے ہیں، اور اس بات کا ان کا مقصد نہیں ہوتا لیکن وہ قسم کو درمیان میں ڈال دیتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں، سوال نہیں کریں گے، لیکن یہ اشارہ دے دیا کہ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ قسمیں جو آپ سوچ سمجھ کے کھاتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو پوری نہیں کر سکتے، اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس سے کفارہ دینا ہوتا ہے، اور اس کی جو تفصیل تھی وہ سورہ مائدہ کے اندر آ گئی، جو ہم نے پہلے بات کی۔ کفارہ یہ تھا کہ اگر کسی انسان نے کوئی ایسی قسم کھا لی ہے جو کہ قسم ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد میں سمجھ آ گئی، اسے احساس ہو گیا اس بات کا کہ میں نے قسم کسی بھی وجہ سے کھا لی تھی، میں ضد کے اندر تھا یا میں غصے میں تھا یا جو بھی وجہ تھی، تو کفارہ اس کا یہ ہے کہ انسان 10 لوگوں کو کھانا کھلائے، وہ کھانا جو اوسطاً وہ خود کھاتا ہے، یا پھر 10 لوگوں کو کپڑے پہنائے، یا ایک غلام کو آزاد کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھ لیں اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا قسموں کی اہمیت کیا ہے، اور قسموں کو اگر آپ توڑے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک خاص قسم کی قسم کی بات کر رہے ہیں، یؤلونا، اس سے نکلا ہے لفظ ایلا کا۔ یہ ایک خاص قسم کی قسم ہے جو کہ شوہر کھا لیتا ہے اپنی بیوی سے دور رہنے کے لیے، کہ جو خاص تعلقات شوہر اور بیوی کے درمیان ہیں وہ نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک ٹائم لائن مقرر کر دی ہے کہ اگر کوئی شوہر باوجود کسی بھی وجہ کے قسم کھا لے کہ میں نے اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا اور شوہر زن کا جو تعلق ہے وہ استعمال نہیں کرنا، تو اس کی جو میکسیمم ٹائم لائن ہے وہ ہے 4 مہینے، اس سے زیادہ یہ قسم نہیں کھائی جا سکتی، یہ حرام ہے۔ اور اگر ہم فقہ میں جاتے ہیں تو اس میں خود طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میکسیمم جو ٹائم لائن ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات کو نہ استعمال کرنے کی وہ 4 مہینے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ازواج مطہرات کے ساتھ ایک بات کے اوپر ایلا فرمایا تھا، لیکن اس کی بھی جو ٹائم لائن تھی وہ انہوں نے صرف 1 مہینے کے لیے کیا تھا، اس کے بعد وہ چیزیں ٹھیک ہو گئی تھیں، اور وہ پھر قسم جو تھی ایلا کا جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اسی بات کو آگے ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا، ایک فوجی گھر کے اندر، کہ وہ فوجی بارڈر پہ جاتے تھے اور وہ پھر لمبے عرصے کے لیے جاتے تھے، تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی تفصیل میں فی الحال جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی جو پھر انہوں نے مشورہ کیا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی کہ عام طور پہ ایک عورت کے دور رہنے کی جو ٹائم لائن ہے میکسیمم شوہر کے ساتھ وہ کتنی ہونی چاہیے، تو انہوں نے بھی بطور عورت اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے روشنی میں یہی فرمایا کہ ایک شوہر کو جو اپنی بیوی سے میکسیمم جو دور رہنا چاہیے وہ
4 महीने की मुद्दत है, तो वहाँ भी फिर 4 महीने की मुद्दत मुकर्रर करवा दी थी और फौजियों को हुक्म दे दिया गया था कि आप बॉर्डर पे 4 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते, आपको घर वापस आना पड़ेगा। हम इस चीज़ को ये देखते हैं कि लेकिन तो बड़े सगीर में होता है। खैर ये हम बात कर रहे हैं मखसूस किस्म की, लेकिन एक इंसान की ज़रूरियात भी होती हैं जब उसकी शादी हो जाती है और जब चीज़ें आगे चलती हैं। तो यहाँ पे जो कोई ऐसे हमने लोगों को भी जानते हैं और एक माशरे के अंदर हमारा एक आम काम चलता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के बैरून ममालिक चले जाते हैं, 10-10 साल नहीं वापस आ रहे, 5-5 साल बाहर रह रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, इन लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं और इस्लाम ये फरमाता है हम लोगों को, हमको हिदायत देता है कि मियाँ और बीवी के अंदर ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए, एक अच्छे माशरती ताल्लुकात हों। अगर वो इतना दूर रहेंगे तो ताल्लुकात किस तरह से इस्तेमाल होंगे, और फिर वो कुछ और बातों के बारे में भी सोचते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है जी। लेकिन ये एक मैं अखलाक की बात कर रहा हूँ। जो कसम की बात थी वो तो एक अलग अलग बात है कि शरा के अंदर 4 महीने से ज़्यादा आप अपनी बीवी से ताल्लुकात मुनक़ता नहीं कर सकते अगर आपने कसम खा ली। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला पास अगर तुम लोग रुजू करो पर बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। गफूर रहीम का मतलब यहाँ पे ये कि आपने कफ़ारा देना है, लेकिन वो कफ़ारा इंतहाई छोटा है उस कसम के आगे, और अल्लाह ताला आपको माफ़ करने वाले हैं, बचने वाले हैं। एक चीज़ जिस पे अख्तिताम आयत नंबर 224 में हुआ था कि अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु गफूरुल हलीम, कि जब इंसान बेसोची समझी कसमें खा लेता है और जब इंसान सोच समझ के कसम खाता है पर अल्लाह ताला पर वो बाद में पछताता है कि मैंने जो है क्यों कसम खा ली, तो कफ़ारा दे के तो माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाया कि मैं गफूरुल हलीम भी साथ में हूँ, कि मैं बख्शने वाला बुर्दबार हूँ। उसमें एक इशारा ये भी था कि इंसान को भी ये सोचना समझना चाहिए कि अगर इंसान ने किसी वजह से गुस्से में भी कसम खा लिए तो इंसान उसको दरगुजर कर दे बाद में और कफ़ारा दे के आगे की तरफ बढ़े, ये ना कि माशरती बुराई में जाए और चीज़ें फिर आगे ख़राब होती जाएँ। अब आयत नंबर 226 में 227 में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं व इन अज़मुत तलाक़ा व इन्नल्लाह समीउन अलीम, और अगर तुमने ईला की कसम खा ली है और तुम रुजू नहीं कर रहे और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ताल्लुकात तुम्हारी बीवी के साथ ठीक होंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमको ये देखना चाहिए कि जब कुरान मजीद नादिल हो रहा था तो वहाँ पे अरबों के अंदर आम रवाज था इस्लाम से पहले भी 4-4, 5-5 बीवियाँ, 6-6 बीवियाँ रखने का। इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने वहाँ पे एक लिमिट लगा दी कि 4 से ज़्यादा आप शादियाँ नहीं कर सकते। वहाँ पे आमतौर पे औरत की कोई इज्जत नहीं थी इस्लाम से पहले। तो अरब लोग क्या करते थे कि अगर किसी शख्स की 5-6-7 बीवियाँ हैं तो उसने किसी एक शख्स से किसी एक बीवी से नाराज़ हुआ और उसने कसम खा ली कि मैं अब तेरे पास नहीं जाऊँगा। अब उस मर्द का काम तो चल रहा था क्योंकि उसकी और बीवियाँ भी थी, लेकिन जो जिस बीवी से उसने कसम खा ली उसकी ज़िंदगी अज़ाब में मुब्तला हो गई। और जब आप किसी शख्स से 4 महीने दूर रहते हैं तो आपके ताल्लुकात वैसे ही कमज़ोर हो जाते हैं, तो बाद में आगे तलाक की नौबत भी आ जाती थी। और दूसरी बात ये थी कि उस माशरे के अंदर यहूदी भी थे और ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे और नए लोग भी इस्लाम लेके आ रहे थे। तो अरबों में और यहूदियों में और जो ईसाई थे उसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि औरत को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था या फिर उसको किस तरह से उसके साथ उनका रवैया था और तलाक के बारे में वो लोग क्या काम करते थे। अल्लाह ताला ने सूरह मुबारका में फरमाया हुआ है वकान अन्नास उम्मतुन वाहिदा, कि शुरू में तो जो उम्मत थी ये सारी वाहिद उम्मत थी। उम्मत क्यों बटी आपस में? जिद्दा होने की वजह से। अब इसमें फिर कुछ दीन इतने दूर हो गए कि उनका ताल्लुक इस्लाम से बिल्कुल ही कट गया। लेकिन हम बात करते हैं दीन इब्राहिमी की, कि वो दीन जिस पे यहूदी, ईसाई और मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना जद्द अमजद समझते हैं। यहूदियों के अंदर आखिरी ज़माने में ये हुआ था कि उन लोगों ने तलाक को बिल्कुल एक खेल बना दिया था। वो किसी भी सूरत हाल की वजह से, चाहे औरत के खुसूसी अयाम चल रहे हों या कोई भी उससे गलती हो गई हो छोटी, खाना अच्छा ना बनाया या कुछ और कर दिया, फ़ौरन तलाक दे दिया करते थे। और उसमें भी मुद्दत मुकर्रर नहीं थी। अगर किसी उस ज़माने में किसी और यहूदी ने औरत को तलाक दी तो वो औरत शाम को दोबारा दूसरी शादी भी कर सकती थी, और ये एक इंतहाई मुक़द्दस रिश्ते की तौहीन हो रही थी। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कई वाइज़ अपने फरमाए, उसने फरमाया कि औरत
عورتوں کا خیال رکھا کرو اور اس طرح سے طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک جو ان کا خطبہ تھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے گویا کہ وہ ترغیب دے رہا ہے اپنی بیوی کو زنا کرنے کی طرف۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ اس زمانے میں تم لوگ عورتوں کو بلا وجہ طلاق دے رہے ہو، تو جب تم عورت کو طلاق دو گے تو اس معاشرے کے اندر بھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، طلاق شدہ عورتوں سے لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے، جو مسئلہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی چل رہا ہے، اور اس معاشرے میں عورتوں کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، تو وہ پھر زندہ رہنے کے لیے غلط کاموں کی طرف چلے جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ یہ کیا کہ تم لوگ فضول میں جو طلاقیں دے رہے ہو، جو تم لوگ اپنی عورتوں کو ایک طرح سے خراب کام کی طرف راغب کر رہے ہو۔ لیکن اس بات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین تو لے کے نہیں آئے تھے، تورات ہی کی بات وہ کرتے تھے، لیکن وہ اخلاقی تعلیمات دے رہے تھے کہ تو تم نے تورات کو اندر اخلاقی تعلیمات کو بھول گئے ہو، اور صرف جو اپنی بنائی ہوئی کتابیں تالبوت اور مسنا کے اندر جو قوانین بنائے ہوئے اس میں جو اخلاقیات کو بھول گئے، اس کو لے کے آگے چل رہے ہو، کیونکہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اس خطبے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ لوگوں نے خاص رنگ دیا۔ جب وہ کیتھولک چرچ بنا تو اس کے اندر یہ شرط رکھ دی گئی کہ آپ اپنی عورتوں کو کبھی بھی طلاق دے ہی نہیں سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک آپ لوگ زندہ ہیں۔ یہودی ایک غیر فطری کام کر رہے تھے، طلاق انہوں نے کھیل بنا لیا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کچھ لوگوں نے خاص رنگ میں سمجھا، انہوں نے کہا کہ طلاق آپ دے نہیں سکتے، تو دونوں حدوں پہ بات چل رہی تھی۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دینا شروع کی، کیونکہ دین اسلام ہمارا فطرت کا دین ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کئی دفعہ میں بتایا کہ ہم تم لوگوں کو فطرت سے ہونا ہے، ہم نے ابھی آیت مبارکہ میں بھی پڑھا ہے کہ فطرت کے راستے کو استعمال کرو، تو اسلام بات کرتا ہے ہمیشہ فطرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید یہ سمجھایا، سورہ نساء میں آگے ہم کو ہدایات ملیں گی کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے تعلقات کو رکھو، معروف طریقے کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان کی کوئی بات پسند نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہوئی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات بہت اچھے ہوں، دوستانہ تعلقات ہوں، اس کے اندر ذمہ داری بھی ہو، اور اس کے اندر ایک ہم آہنگی ہو، کیونکہ تعلقات ایک گھر کے اچھے ہیں، اولاد اچھی ہوگی، اور اولاد اگر اچھی تو معاشرہ اچھا ہوگا۔ اسلام ہمیں ان طرح کی تعلیمات دیتا ہے، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا بھی علم ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جتنی بھی انسان کوشش کرے تعلقات اچھے نہیں چلتے۔ اس میں ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ زدم زدہ انسان میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا آیت نمبر 35 سورہ نساء کے اندر، اگر تم لوگوں کو کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی زدم زدہ کی بات ہو جائے، تو ایک فریق مقرر کرو عورت کے گھر سے اور ایک فریق مقرر کرو مرد کے گھر سے، کیا پتا کہ تم لوگوں کی ضد کو وہ لوگ ختم کرا دیں اور تمہارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ معاشرہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور مزید فرمایا سورہ نساء کے اندر کہ اس کے باوجود بھی اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی اور روزمرہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی عزت خراب ہو رہی ہے، تو بہتر ہے کہ انسان طلاق لے لے۔ لیکن ہم کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق جو ہے وہ جائز ترین جائز کاموں میں سے ایک سب سے برا فعل سمجھا جاتا ہے۔ مقصد اسلام کا یہ کہ انسان اس محبت تک نہ جائے اور سمجھ جائے، کوشش کرے کہ اپنے گھر کو لے کے چلے آگے تک، لیکن اگر گزارا نہیں تو طلاق کی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور اگر تم طلاق کا عزم کر لو تو اللہ تعالیٰ سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو تم زمین پہ کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں آسمانوں کے اوپر کہ طلاق تم لوگ بلا وجہ دے رہے ہو یا کسی وجہ کے ساتھ دے رہے ہو، اور ہر چیز کو جاننے والے۔ تو یہ اس کے اندر اب طلاق کا موضوع شروع ہو گیا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ اصطلاحات آگے آئیں گی جس پہ ہم لوگ جن کا صرف آج ہم نام لے لیتے ہیں۔ طلاق جب ہوتی ہے تو ایک عدت کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم لائن جس میں عورت دوسرے نکاح میں نہ جا سکے، اس کے اندر کچھ مصلحتیں ہیں۔ مصلحتیں ایک تو یہ کہ اختراع حمل کا کیا، اختراع رحم جو ہے اس کی صورتحال کیا ہے، اور طلاق رجی کی بات ہوگی، طلاق دائن کی بات ہوگی، اور طلاق مغلظ کی بات ہوگی، اور ساتھ میں حلالہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دیں، ہم لوگ اپنے درس کو درس قرآن کے حساب سے رکھیں گے، درس فقہ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ فقہ کے اندر اس میں کافی بحث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ اس اہم مسئلے کو ہم لوگ صحیح طرح سے سمجھ سکیں، اور جو معاشرے میں اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے برائیاں ہو رہی ہیں اور جو ایک دوسرے کی عزت کو چالا جاتا ہے،
اس سے ہم لوگ آگے لوگوں کو بتا سکیں گے چیزیں سیکھنی. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.